حامدا ومصليا ومسلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز ناظرین و سامعین، آج دو اہم مسئلوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ دینی مدارس کا، دین کی تعلیم کا ہے، اور دوسرا مسئلہ موجودہ حکومت کا قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں ممبر بنانے کا ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانیت کو کمال پر پہنچانے کے لیے دین اسلام کے ساتھ اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انسانیت کی معراج دین سے آگاہی اور دین پر عمل کرنے میں ہے۔ ابتدائے اسلام میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات سے صحابہ کرام کو مستفیض فرمایا، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام نے تابعین کرام کو یوں یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک خلافت راشدہ رہی، تب تک اسلام کی تعلیمات کا نظم رہا۔ لیکن بعد کے تقریباً سارے ادوار میں اسلام کی تعلیم کا سلسلہ مسلمانوں نے اپنے طور پر جاری رکھا۔ علماء کرام نے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد ان کو پھیلانے کے لیے قدم اٹھایا، اور امت مسلمہ کے مخیر احباب نے اس ضمن میں اخلاقی اور مالی طور پر بھرپور تعاون کیا۔ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں اس کی ایک بڑی مثال حضور غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور آپ کا مدرسہ مبارکہ ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں علماء کرام نے، علماء ربانیین نے اسلام کی تعلیمات کے لیے کام کیا، اور ایمان والے جو مخیر ہیں، صاحب دولت ہیں، انہوں نے اپنے نفلی صدقات سے، اپنے واجبی صدقات سے اس کام کے اندر بھرپور مالی معاونت کی، اور یوں کفالت کے ساتھ امت مسلمہ کے بچوں کو اسلام کی تعلیمات سے بہرور کیا گیا۔ آج تک اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اسی طرح دیگر کئی اسلامی ممالک میں یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے کہ علماء دین اسلام کی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں، امت مسلمہ کے مخیر حضرات اس کام میں تعاون فرما رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الناس رجلان عالم و متعلم، دو ہی بندے اپنے اصل کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک علم دین پڑھانے والا، دوسرا علم دین پڑھنے والا۔ علماء نے فرمایا 3 گروہ ناجی ہیں، ایک دین پڑھانے والا، دوسرا دین پڑھنے والا، اور تیسرا ان دونوں سے محبت کرنے والا۔ تو موجودہ حالات میں جو ایک مصنوعی قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر سازش کی خبریں عالمی سطح پر بھی گردش کر رہی ہیں،
اور عوام کے اندر بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کرونا ایک وبا ہے، لیکن یہ وبا سازشی ہے، اس کے اندر سازش کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت، پاکستان کی حکومت، اس نے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کیا اور لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو محصور کیا۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر مزدوروں کو اگرچہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی صحیح مگر کچھ مدد کا پروگرام بنایا، ایسے ہی تاجر طبقے کے لیے، تعمیرات کے اندر بھی، چھوٹے تاجروں کے لیے بھی، سفید طبقے کے لیے بھی، مگر اب تک حکومت نے لاکھوں سے زائد افراد جو طلباء دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سینکڑوں نہیں لاکھوں میں علماء کرام، ائمہ مساجد، خطباء کرام، مدرسین اور مبلغین، ان کے لیے کوئی پیکج نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے کوئی لفظ تک بھی نہیں بولا۔ اس صورتحال میں جہاں تک یہ ہمارا پیغام جا رہا ہے، ہم امت مسلمہ کے مخیر احباب سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس موجودہ صورتحال میں جہاں آپ غربا کی مدد فرما رہے ہیں اور مدد کرنی چاہیے، اسی طرح آپ دینی مدارس جو ہیں ان کے ساتھ آپ ضرور تعاون فرمائیں۔ پہلے ہی لگتا ہے کہ عالمی سطح پر کوئی سازش ہے جس سے اسلام کے مشن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہماری حکومت بھی لاک ڈاؤن میں سارا زور مساجد پر دے رہی ہے، سبزی منڈیوں میں نہیں ہے، دیگر مقامات پر نہیں ہے، میٹنگوں میں نہیں ہے، امدادی رقوم تقسیم کرنے کے موقع پر نہیں ہے، بس صرف کرونا جو وبا ہے یہ صرف مسجد میں ہی پھیلتی ہے۔ نعوذ باللہ، لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی سازش ہے۔ لہذا اس موقع پر میں جملہ اہل ثروت حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ دینی مدارس کے ساتھ اپنا مالی تعاون جاری رکھیں، بلکہ ضرور فرمائیں اپنی زکوٰۃ سے، اپنے صدقات سے، اپنے صدقہ فطر سے، اپنے عطیات سے آپ دینی مدارس کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تب سے آپ کی ختم نبوت کے خلاف کفار نے سازشیں شروع کی، جو آج تک جاری ہے۔ اور ماضی قریب کی بہت بڑی سازش یہ قادیان سے اٹھی، جو مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ نبوت کا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن اس موقع پر ہم سلام کریں گے پاکستان کے جملہ مسلمانوں کو، جملہ نمائندگان اسمبلی کو، اور بالخصوص اس شخصیت کو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بڑے مشن کے اندر قیادت کا اور محرک ہونے کا منصب عطا فرمایا۔ اس سے میری مراد قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ ان کی قرارداد کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان میں آئینی طور پر اس فتنے کا دفاع ہوا، قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے۔ آج ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے اور یہ منصوبے بنا رہی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت کمیشن میں ممبرشپ دی جائے۔ اس ضمن میں جہاں سارے مسلمانوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت سے بھی یہ گزارش ہے کہ اسلام کے اندر بڑی وسعت اور بڑی گنجائش ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر ایک کافر
ذمی کافر کی حیثیت سے رہ سکتا ہے، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اس ریاست کو تسلیم کرے، اس کے آئین کا احترام کرے، اسے پھر معاشرتی طور پر حقوق دیے جاتے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر باقاعدہ طور پر ذمی کافر کا اور اس کے حقوق کا ذکر ہے۔ لیکن یہ قادیانی ذمی کافر نہیں بن سکتے۔ ایک تو یہ کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، باوجود خارج ہونے کے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نمبر دو، یہ اسلامی ریاست مملکت خداداد پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کا آئین ہی نہیں مانتے۔ جب یہ آئین ہی نہیں مانتے، انہیں اقلیت بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اقلیت قرار دیے جانے کے حقدار وہ غیر مسلم طبقات ہیں جو اس ریاست کو تسلیم کر کے، اس کے آئین کا احترام کر کے پرامن طریقے سے اس میں زندگی بسر کریں۔ قادیانی ٹولہ یہ اقلیت کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے کہ یہ حربی ہے، اسلامی ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، اس کے آئین کے خلاف ہے، ان کی سرگرمیاں پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، لہذا ان کو اس وقت تک اقلیت بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، ممبرشپ بھی نہیں دی جا سکتی جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست اور اس کے آئین کو تسلیم کر کے پرامن طریقے سے سازشوں سے ہٹ کر یہاں رہنے کے لیے پوری طرح اپنا وعدہ نہ کریں اور اس پر اپنا عمل ثابت نہ کریں، تب تک یہ اقلیت کمیشن کے ممبر بننے کے لیے کے بھی اہل نہیں ہے، یہ حربی طبقہ ہے۔ اب اس صورتحال میں حکومت کی یہ کوشش، جہاں ایک طرف کچھ نام نہاد ملت فروش، ضمیر فروش صحافی اور اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ اس سازش کا حصہ ہیں۔ اینکروں نے پاکستان کی نظریاتی اسلامی ساکھ کو کھوکھلا کرنے کی مضمون کوشش شروع کر رکھی ہے۔ ہم اس موقع پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت اس اقدام سے باز رہے۔ پاکستان نہیں، پوری دنیا کا ایک ایک مسلم بچہ بھی محمد عربی کی ختم نبوت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا حکومت نے اگر ایسا اقدام کیا تو انشاءاللہ یہ پوری قوم، اس کا ہر ایک فرد اسی جذبے کے ساتھ میدان میں نکلے گا جس جذبے کے ساتھ خلافت صدیقیہ اکبر میں صحابہ کرام کی جماعت مسلمہ کذاب کے خلاف نکلی تھی اور یا رسول اللہ کے نعروں سے ختم نبوت کا دفاع کیا۔ انشاءاللہ العزیز پوری امت اس پر متحد بھی ہے، متفق بھی ہے اور مستعد بھی ہے۔ حکومت کو اس سے باز رہنا چاہیے، بلکہ جو قادیانیوں کی موجودہ حکومت میں سرگرمیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور قادیانیوں کو اپنے شناختی کارڈ کے اندر اپنا نام الگ لکھنا چاہیے، جو وہ کہلاتے ہیں احمدی ہیں یا قادیانی ہیں یا ایسے بھی ہیں، ان کی شناخت الگ ہونی چاہیے۔ تو یہ دو باتیں جو ضروری تھیں جو ملت اسلامیہ کی خدمت میں عرض کرنا تھی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حکومت نے ان سخت حالات کے اندر بھی دینی طبقات کو نظر انداز کیا، دینی مدارس کو نظر انداز کیا، لہذا اہل دولت حضرات دینی مدارس کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ فرمائیں۔ اور دوسرا، حکومت کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اس فتنہ کو برپا کرنے سے باز رہے، ورنہ اس کے بڑے خطرناک اور بھیانک نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔